ایک بادشاہ تھا، بیٹھا ہوا تھا، اس کے وزیر بھی تھے، سارے لوگ تھے۔ تو وزیروں کو حکم دیا کہ کسی بیوقوف انسان کو لاؤ جو بیوقوف ہو۔ وزیروں نے کہا ٹھیک ہے۔ ڈھونڈنے لگے تو ایک بیوقوف انسان ملا اور اسے دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا، بادشاہ کے سامنے وزیروں نے اسے کھڑا کیا تو بادشاہ نے اس کے گلے میں اپنے گلے سے اتار کر ہار ڈال دیا۔ بولے یہ ہار پہنو۔ وہ بہت خوش ہو گیا کہ بادشاہ نے مجھے اپنا ہار دے دیا، اپنا قیمتی ہار مجھے دے دیا۔ ٹھیک ہے، گھر چلا گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ حکیم آئے، طبیب آئے، علاج شروع کر دیا، یہاں تک کہ بادشاہ کا آخری ٹائم آ گیا۔ سانسیں گن رہا تھا تو وہی بیوقوف اس کو پتہ چلا تو دیکھنے کے لیے بادشاہ سلامت کو آ گیا کہ چلیے بادشاہ سلامت کو دیکھ لیں۔ جب بادشاہ کو دیکھنے کے لیے آیا، بادشاہ کے پاس کھڑا ہوا، دیکھا کہ آخری ٹائم ہے، سانسیں چل رہی ہیں، تو جو گلے میں ہار پڑا تھا وہ اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا۔ سارے لوگ دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے کہا تو نے میرے گلے میں ہار کیوں ڈال دیا؟ کہا بادشاہ سلامت، آپ نے ایک دن میرے گلے میں اس لیے ڈالا تھا کہ آپ مجھے بیوقوف سمجھتے تھے اور بیوقوف سمجھ کر آپ نے میرے گلے میں ڈال دیا تھا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن آج آپ کے گلے میں اس لیے ڈالا ہے کہ آپ تو مجھ سے بھی بڑے بیوقوف ہیں، آپ سب سے بڑے بیوقوف ہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا مطلب؟ کہا بادشاہ سلامت، مطلب یہ کہ آپ جہاں جا رہے ہیں آپ نے وہاں گھر بنا لیا؟ بادشاہ نے کہا نہیں، ہم نے تو اس کی کوئی تیاری نہیں کی، اور تو کوئی گھر نہیں بنایا ہم نے۔ بادشاہ سے کہا اس نے کہ بادشاہ سلامت، یہاں تو آپ کے عالی شان محل ہیں، یہاں تو بہت بہت بڑے بنگلے ہیں، اور جہاں ہمیشہ آپ کو رہنا ہے وہاں کے لیے آپ نے کچھ تیاری نہیں کی، وہاں پر آپ نے کوئی محل نہیں۔ بادشاہ سلامت مجھے یہ بتائیے، یہاں تو آپ کے بہت وزیر آپ کے ساتھ رہتے ہیں، سپاہی آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ تو لاؤ لشکر کے ساتھ چلتے ہیں، آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں بھی کوئی سپاہی ہے آپ کے ساتھ، وہاں بھی کوئی وزیر ہے آپ کے ساتھ، وہاں پر بھی شاہی سواری ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں، وہاں تو کوئی سواری نہیں، وہاں تو کوئی وزیر نہیں، وہاں تو کوئی میرا ساتھی نہیں۔ نے کہا بادشاہ سلامت، پھر آپ سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ یہاں تو آپ کے سپاہی بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے وزیر بھی ساتھ ہیں، اتنا بڑا محل ہے، لاؤ لشکر کے ساتھ چلتے ہیں، شاہی سواری بھی ہے، اور یہاں کتنے دن؟ اب آپ جا رہے ہیں نا، اور جہاں جا رہے ہیں وہاں ہمیشہ ہمیش کے لیے آپ کو رہنا ہے، اور یہ تو صرف ایک سپنا تھا آپ کا، ایک خواب تھا، یہاں تو صرف آپ امتحان دے رہے تھے، یہاں کے لیے آپ نے اتنا کر لیا اور جہاں جا رہے ہیں وہاں کے لیے کچھ نہیں۔ تو بادشاہ سلامت، پھر مجھ سے بڑے بیوقوف آپ ہیں، اور سب سے بڑے بیوقوف آپ ہیں کہ آپ نے کچھ انتظام نہیں کیا، آپ نے کچھ تیاری نہیں کی، آپ نے وہاں کے لیے کچھ تیاری نہیں کی۔ تب بادشاہ کو سمجھ میں آیا کہ بات تو یہ صحیح کہتا ہے، اور بات بھی حقیقت ہے کہ یہاں ہمیں رہنا ہی نہیں ہے، تو یہاں کے لیے ہم نے تو بہت انتظامات کر دیے، کئی برسوں کے انتظام کر دیے، جبکہ یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ ہاں جانے کے بعد پھر وہ اولاد رہے گی، اولاد کی اولاد رہے گی، اولاد کی اولاد رہے گی، آپ تو دوسروں کے لیے کر رہے ہو، اپنے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے، دوسروں کی قبروں میں نہیں جانا، اپنا حساب کتاب دینا ہے، دوسروں کا نہیں دینا۔ تو اپنی قبر کو خود روشن کریں۔ یہ دنیا تو ایسی ہے کہ یہاں زندہ انسان کا کوئی ساتھ نہیں دیتا تو مرنے کے بعد ساتھ کون دے گا؟ یہاں زندہ انسان کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کرتا تو مرنے کے بعد قبر پہ فاتحہ کون پڑھے گا؟ اپنی قبر کو خود روشن کریں۔ بادشاہ کی اس کہانی سے، بادشاہ کے اس قصے سے بڑا سمجھ میں آئی ہوگی کہ یہ دنیا چند دن کی ہے، اور یہ فانی ہے، یہ فنا ہونی ہے، اور جہاں ہمیں رہنا ہے ہمیشہ ہمیش، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنا چاہیے۔ آئیں اللہ کی بارگاہ میں اور نیک عمل کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما دے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔